عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت بہت بڑی ہستی ہے. اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. دنیا عارضی ہے اور ان کے سارے نقش و نگار بھی عارضی ہے. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں اگر کوئی زندگی کی بازی جیت گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں میں رہیں گے. اگر کوئی زندگی کی بازی ہار گیا تو ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہوگا. آج آپ حضرات سے ملاقات کا موقع نصیب ہوا. الحمدللہ حضرت تشریف لائے، ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. ابھی میں ان کی ملاقات کے لیے گیا تھا. بڑوں کی اولاد ہوتی ہے، ہم بھی در در پھرتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں. کسی جگہ کوئی ہماری دن کی دوائی والا مل جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات ملالیہ کو اللہ نے جو قبولیت دی ہے وہ اظہر من الشمس ہے. تو ہر جگہ کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورے علاقے پہ اللہ کی طرف سے رحمت برستی رہتی ہے. اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ کی کیا شان ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی عظمتوں کی وجہ سے کتنی محبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. الحمدللہ مجمع میں علماء بہت زیادہ ہے. یہ عاجز ان کا بڑا مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ رب العزت زمین اور آسمانوں کا نور ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نور بمعنی منور کرنے والا، کہ اللہ رب العزت زمین و آسمانوں کو منور کرنے والا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو نوروں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ایک نور جو آنکھ صحیح دیکھنے والی ہو، آنکھ بھی صحیح ہو. دوسرا باہر کی بھی روشنی ہو. اگر آنکھ صحیح ہے، باہر کی روشنی ہی اندھیرا ہے، پھر بھی کوئی چیز نظر نہیں آتا. اگر باہر روشنی ہے لیکن آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، پھر بھی چیز نظر نہیں آتی ہے. اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو پیدا فرمایا اللہ نور السماوات والارض، تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ اس وقت تمام اولین و آخرین جتنی انسانیت تھی سب کل میدان میں جمع تھی.
اور سرخ چونٹیوں کی شکل میں تھی اور روح مال جسم تھی۔ اگر روح مال جسم نہ ہو تو پھر روح تو ہوگا عالم ارواح میں، لیکن جب جسم نہیں ہے تو پھر آنکھ کام نہیں کرتی ہے۔ آنکھ کام کرنے کے لیے روح کے ساتھ جسم بھی، جسم کے ساتھ روح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تو پوری انسانیت روح مال جسم جمع ہوئی تھی، دوسرے اللہ رب العزت کا چہرے انور کا اتنا زیادہ نور تھا کہ اس سے پوری جہان روشن تھی۔ تو باہر کی بھی روشنی تھی، اندر کی بھی انسانیت بھی، روح مال جسم۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کا دیدار ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اب پوری انسانیت اللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا، ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ امام الانبیاء سید العرب والعجم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا، قال بلا، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ باقی انسانیت نے اسے دیکھ کر یہی جواب دینا چاہیے، تو بھی کہنے لگے قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت امام الانبیاء عالم ارواح میں پوری انسانیت کا معلم اول بنا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ ابھی تو آئے نہیں تھے، پھر کیسے معلم اول بنا؟ تو امام الانبیاء سید العرب والعجم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 3000 معجزات تھے۔ یہ بھی ان کا کمال تھا کہ وہ باقی انبیاء کرام دنیا میں آنے کے بعد وہ نبی بنے، اور انسانیت کے لیے باقی انبیاء کا شان جدا ہے۔ امام الانبیاء کے یہ کمال تھا کہ وہ عالم ارواح میں تمام ارواحوں کا سردار بنا تھا، امام بنا تھا، معلم ہوا تھا۔ یہ بھی ان کے کمال تھا۔ جس طرح باقی معجزات اللہ نے ان کو دیے تھے، اس طرح یہ بھی اللہ نے ایک نعمت ان کو دی تھی۔ اللہ رب العزت ہمارے جو نقشبندی حضرات ہیں، جو دل سے اللہ اللہ اللہ، لطائف سے اللہ 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 کرتے ہیں، کراتے ہیں، اس میں ایک سبق 7واں لطیفہ قالبیہ جب وہ شروع ہوتا ہے تو پورے جسم کے ہر بال سے اللہ اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ جب آدمی خاموش بیٹھتا ہے تو اسے محسوس بھی کرتا ہے۔ اب برادران طریقت، میرا عزیز بے اور دوستو، اللہ رب العزت کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے اللہ، باقی ان کے صفاتی نام ہے۔ اللہ رب العزت ایک حدیث میں اللہ کے ذاتی نام جو ہے، ایک صفاتی نام ایک حدیث میں 99 آ چکے ہیں۔ تورات میں 1000، ابن کثیر نے 6000 نقل کیے ہیں۔ علامہ مسعود اظہر صاحب نے ایک کتاب میں 4000 شمار کیے ہیں۔ اس عاجز نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس عاجز نے ثابت کیا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ نئی شان میں ہوئے، جب ہر روز وہ نئی انداز اور شان میں ہوتے ہیں تو ہر روز اس کی نئی صفت ہوتی ہے۔ جو جتنے دنیا کے ایام گزر چکے ہیں، ابھی گزرنے والے ہیں، باقی ہے، اسی حساب سے اللہ کی صفات بلا تعداد ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ رب العزت کا جب تذکرہ نہیں ہوتا تو پھر اس فقیر کو مزہ نہیں آتا۔
پہلے اللہ کے نام کی کچھ یہ عاجز فقیر اللہ کے نام میں کیا کمال ہے. ایک ہے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ. ایک ان کا نام ہے ذاتی نام، ایک ان کی صفات ہوتے ہیں. ان کے ساتھ حافظ لگا دیا جائے تو حافظ محمد طیب صاحب، مولانا صاحب حافظ مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم ایک ادارے کے، تو حضرت مولانا حافظ محتمم محمد طیب صاحب اگر یہ بڑوں کی اولاد ہے تو صاحبزادہ حضرت مولانا حافظ محمد طیب صاحب. اب دنیا کا دستور ہے، جب آپ نے کہا مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ تو حفظ کا تذکرہ نہیں ہوا، صاحبزادگی کا تذکرہ نہیں ہوا. جب آپ نے کہا صاحبزادہ محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ تو مولانا صاحب اور حافظ صاحب کا تذکرہ نہیں ہوا. لیکن جب آپ نے مولانا محمد طیب صاحب کا نام لیا تو سب صفات کا تذکرہ خود بخود ہوا. جب آدمی اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے تو تمام صفات ان کے ساتھ لازم ہے، لازم و ملزوم، تو تمام صفات کا تذکرہ خود بخود ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے نام میں کمال ہے. اللہ رب العزت کا نام باطنی علوم کا منبع اور مرکز ہے. اللہ کا ذاتی نام دل کی کنجی ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے سرکش نفس سر تسلیم ہو جاتا ہے. اللہ کا ذاتی نام زمین و آسمانوں کا ستون ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے جسم میں روح بیدار ہوتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے مشاہدہ حق کھلی آنکھوں سے ہوتا ہے، آدمی دل کی دنیا سے محسوس کرتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے سینہ علم سے پر نور ہو جاتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے اس کی زبان تلوار بن جانتی ہے، قرآن حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں. اللہ کا ذاتی نام لینے والا ان کا ہاتھ سخی ہوتا ہے. حضرت نے بھی کچھ ہدیہ دے دیا. حضرت اللہ کا ذاتی نام لینے والا کبھی شکست نہیں کھاتا. اللہ کا ذاتی نام لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ کا ذاتی نام لینے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے نفس امارہ قتل ہو جاتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے پورے جسم میں اس کی تاثیر ہوتی ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے سے حضور قلب بندے کو حاصل ہوتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والا کا ہر عبادت مقبول ہوتی ہے، ورنہ ظاہری اعمال میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والا ہر دو جہان آرزو سے بیزار ہوتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والے کو علم لدنی واردات غیبی نصیب ہوتی ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والا اپنے نفس پر غالب ہوتا ہے. جو نقشبندی سنو کا سب سے پہلا سبق دل پہ اللہ 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 کرنا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والا واصل باللہ، فنا فی اللہ، بقا باللہ کا مرتبہ پا لیتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والے کو ہر جگہ در و دیوار پہ اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والا کا ہر عمل بیریا پوشیدہ عمل ہوتا ہے. اللہ کا ذاتی نام لینے والا ظاہر میں تو وہ فقیر سے نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام ارواح انبیاء کرام، اولیاء کرام، تمام اہل جنت ان کے مشتاق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پیچھے سے وارث ہوتا ہے، ان کی دین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے. تو ان کی نظر ہوتی ہے کہ ہمارا وہ پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارا مشن، ہمارا کام، ہمارا مقصد، ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہوتا ہے. ہر اللہ کا ذاتی نام لینے والے کا ہر عمل عشق الہی سے بھرپور ہوتا ہے. ان کا ہر فعل
معرفت الہی سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام لینے والے میں بندے اور پروردگار میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام لینے والے کا ہر بات اللہ رب العزت کی محبت کا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام لینے والے ان کے ہر فعل سے آپ کو اللہ کی یاد تازہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا ذاتی نام لینے والے کا ہر کام اللہ کے منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام لینے والے کی اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے شان جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، اصفیاء گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، جس نے جو بھی ظاہر اور باطن کا مقام حاصل کیا وہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام کے پڑھ کر کے انہوں نے مقامات طے کیے ہیں اور اللہ کا قرب پا چکے ہیں۔ اللہ رب اسی اللہ کے ذاتی نام کی برکت سے اللہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام کو چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ تو اللہ کی چناؤ ہے، جس کو چن لیتے ہیں۔ انبیاء کرام کو تو چنے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے ورثاء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی روئے زمین پر چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی دوستو، اللہ نے فرمایا اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ علماء حضرات کہ اللہ نے اس فکر میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان پہلے سے لا چکے ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمائے کہ وہ ابھی کریں گے بعد میں، نہیں، پہلے سے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے ذات کا، اپنے جمال کی، اپنی محبت کا اتنا کہ میرا جمال اتنا ہے، میرا کمال اتنا ہے، جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے علماء سے، وہ مجھ سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے جملہ خبریہ استعمال کیا۔ جیسے کسی کو یقینی بات ہوتی ہے کہ میں نے ابھی بننا ہے تو وہ جملہ خبریہ سے اعتراض دیتے، وہ پیغام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے محبت کے لیے دو چیزوں میں کشش پیدا کرنے کے لیے ایک محبت ہوتی ہے۔ ہر جسم میں ہر چیز کی آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا، لیکن دل جو اصل ہے وہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ محبت ہم کریں گے اللہ سے تو کام بنے گا، اگر نہیں کریں گے تو کسی اور پہ مرے گا، یا نقش و نگار پہ ہوگا، یا کسی مادی چیز سے وہ محبت کریں گے۔ کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان فطری طور پر جمال پرست ہے۔ اچھی عمارت دیکھ کر، اچھا بلڈنگ دیکھ کر، گاڑی دیکھ کر، گھر دیکھ کر تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت میں ہر جمال انتہا پر ہے، حسن اس نے تقسیم کی ہے، اللہ کے اندر محبت اس نے تقسیم کی ہے، کمال اس نے تقسیم کی ہے، تو اس کے اندر کتنا کمال ہوگا، حسن و جمال ہوگا، کتنی محبت ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگی۔ میرا عزیز بھائی اور دوستو، ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی
جو سالکین ہوتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں داخل، باقی جتنی بھی سلاسل ہے، لیکن ہمارا کام اسی میں ہے، اس لیے آج اس کی زبان پہ یہ لفظ زیادہ آتا ہے۔ تو تمام سلاسل بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ والے وہ جب اللہ اللہ کراتے ہیں تو اللہ کی محبت اندر داخل ہوتی رہتی ہے، اور اس کا غیر جو ہوتا ہے اللہ کے ماں سوا وہ آہستہ آہستہ رخصت ہوتا جاتا ہے۔ آخر وقت آتا ہے کہ اس کی نظروں میں، اس کے خیالات میں، تصورات میں خیال و کافی امنی، خیال و کافی عینی، و ذکر و کافی آپ کا خیال میرے آنکھوں میں، آپ کا تذکر میرے زبان میں، ومسواک فی قلبی فأین تغیبون۔ پھر آدمی اس کے سامنے ہر وقت اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔ عشق حقیقی یہ مولا کی محبت ہے، اور عشق مجازی یہ ماں سوا کی محبت ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، حدیث میں آتا ہے المحبت اساس المعرفہ، محبت جو ہے یہ معرفت کی بنیاد ہے، یہ معرفت کی بنیاد ہے۔ جب محبت آ جاتی ہے تو ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ محبوب کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کچھ داؤں پہ لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، اور زندگی کے آخری سانس تک وہ غلام بنے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولا نبوت کے 11واں سال پہ 12 صحابہ مسلمان ہوئے، 12ویں سال پہ 72، جب 84 تعداد پہنچ گئی تو مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر بھیجا۔ معرف القرآن جلد نمبر 6 میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی عمر 17 سال تھی جب وہ ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ والدہ کو پتہ چلا، وہ بہت غصے ہوئی کہ تم بھی دین ہو گئے، تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، لیکن والدہ نہیں مان رہی تھی۔ والدہ چند دن سمجھانے کے بعد کہنے لگی، بیٹا اگر تم واپس اپنی دین میں نہیں آتے ہو تو میں کھانا پینا چھوڑ کر بھوک ہڑتال شروع کرتی ہوں۔ انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ 1 دن، 2 دن، تیسرے دن پر جب ان کی حالت غیر ہوئی تو عصر کا وقت تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے اس کو بہت سمجھایا، اما جی ایسا نہ کرو، جو مجھے نعمت ملی ہے ایمان کی دولت، مجھے اللہ سے جدا نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہ کرو۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، پھر لوگ آپ کو تانا دیں گے مکہ میں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی ماں مر چکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے، اما پھر سن آپ بھی سن لے کہ اگر آپ کی روح پرواز کر کے آپ دنیا سے چلی جائے، فوت ہو جائے، اور دوبارہ آپ کو زندگی ملے، پھر آپ کو موت آ جائے اور پھر آپ کو زندگی ملے، پھر آپ کو موت آ جائے، لو میں مرہ اگر 100 مرتبہ آپ مر جائے اور آپ کو دوبارہ زندگی ملے، میں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اماں جی سمجھ گئی کہ یہ میرا جو بھوک ہڑتال ہے، ان کو جو اللہ کی محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ
میرے اس بکر سال سے یہ نشہ اترنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص ایک وقت آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم سدد سہمہو و عجیب دعوتہو، یا اللہ ان کی تیر کو صحیح نشانے پہ لگا دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اتنا یہ مشہور ہوا کہ صحابہ کرام بھی ان سے ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی بچی باہر نکل آئی تو بچی تھی، ان کے جو ٹخنے تھے وہ تھوڑا نظر آئے، گویا اس زمانے کا جو دستور تھا، حضرت عمر فاروق نے ان کے ہاتھ میں چڑی تھی، اس چڑی سے اس کو مار دی کہ تم نے احتیاط سے چلو۔ تو وہ بچی تھی، وہ رونے لگی۔ سعد بن ابی وقاص گھر سے باہر نکل آئے تو انہوں نے کہا تو بچی ہے۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، انہوں نے فوراً معافی مانگ لی کہ بس معاف کرنا، غلطی ہو گئی۔ صحابہ تو صحابہ تھے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہے۔ ان اللہ اختار لی اصحابی و اصحاری سوى النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اللہ نے میرے لئے صحابہ کو چنا ہے۔ حیث صحابہ میں لکھا ہے، مولانا احسان صاحب نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی کتابی 3 جلدوں میں، یہ کتاب انہوں نے ابتدائی زمانے میں لکھی تھی جس وقت اس پر علم کا غلبہ تھا۔ جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا آخری وقت ہوا تو وہ چاہتے تھے کہ دعوت پہ زیادہ آ جائے، تو 2 دن ان کو اپنے سینے پہ بٹھایا، سینے پہ کے ساتھ چمٹا کے رکھا۔ کئی ایک عالم تھے پنجاب میں، ہمارے پیر و مرشد کی اجتماع میں فرما رہے تھے کہ 40 منٹ تک ان کو سینے پہ کہ بیٹا میرے سینے پہ اوپر بیٹے رہو، سینے پہ مطلب اپنا سینہ میرے سینے سے ملاؤ، اپنا فیض منتقل کر رہے تھے۔ پھر جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر تبلیغ کا غلبہ ہوا اور وہ 27 سال کی عمر میں پوری تبلیغ جماعت کا امیر بنا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دعوت کے کام میں بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے حیث صحابہ کتاب بہت اچھی ہے، سب کے پاس ہونا چاہیے، 3 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو چنا اور چاندنے کے بعد انبیاء کرام کے بعد اللہ نے صحابہ کے دلوں کو چنا اور چاند کر کے اللہ نے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا فرمایا۔ تو صحابہ تو چنے ہوئے لوگ تھے۔ عزیز بھائی اور دوستوں، عبداللہ ذو البجدین ایک صحابی تھے، 2 چادروں والا، اس کا لمبا واقعہ ہے۔ تو کبھی کبھی مسجد میں آتے تو اونچی آواز سے کہتے اللہ اللہ اللہ، جب ان کی نظر پڑتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہتے اللہ اللہ اللہ، جیسے ہمارے بعض صوفی پہ بعض اوقات جذبہ جاتا ہے تو ان پہ بھی آتا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ھذا مراعٍ، یہ تو دکھلاوا کرنے والا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ھذا عبداللہ ذو البجدین، یہ عبداللہ ذو البجدین ہے، خیال کرنا یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمال پہ انہوں نے مہر لگا دی۔ جب مات بالمدینہ، جب وہ مدینہ میں فوت ہوئے تو پھر جب صحابہ کرام ان کے تجہین سے، انہیں کفن پہنانے سے فارغ ہوئے، فَحَمَلُوا نَعْشَهُ، تو ان کے لاش کو، جنازے کو لے کر جب وہ جانے لگے، آقا نے ارشاد فرمایا ارفقوا بہ، اس آدمی پر آپ نرمی کے ساتھ چلتے رہو، رفق اللہ انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ بندہ اللہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے جو مقام دیا تھا، ہمارے جو حضرات گزرے ہیں
ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے جو باطنی ذکر کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں شوق اور محبت کے ساتھ یا اسباق کراتے ہیں اس سے جو اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو یہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو برکات ہے جب آدمی اس میں آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر برکات اور کمالات کتنے ہیں آج کل یہ زمانہ کی یہ صوفیوں کا کام ہے یہ صوفیوں کا کام ہے یہ تہجد پڑھنا یہ لمبی مراقبے کرنا بھائی میرے عزیز بھائی اور دوستو قرآن عظیم شان کا جب آدمی مطالعہ کرتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ نہیں ہم نے بھی کام کرنا ہے دیکھو امام الانبیاء سے اللہ فرما رہے ہیں قم اللیلہ یا ایہا المزمل قم اللیل کہ آپ نے ایک چادر میں چھپنے والے اوڑھنے والے آپ نے ساری رات کھڑا ہونا ہے ساری رات کھڑا ہونا ہے یا آدھی رات یہ سے کم اور زد ہو یا تھوڑا زیادہ ورتل ہو اور آپ نے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرنی ہے گویا رات کا قیام بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنے ہیں ایسا نہیں کہ صرف جاگنا ہے کام بھی کرنا ہے قیام بھی کرنا ہے ایک طرف نبی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ساری رات کھڑے رہو یا آدھی رات کم یا زیادہ اور تلاوت بھی کرتے رہو ایک طرف تو اللہ کا یہ حکم ہے دوسری طرف اللہ سے فرما رہے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا آپ نے سارا دن آپ نے تیرنا ہے پانی میں گویا آپ نے سارا دن کام کرنا ہے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے سارا دن گشت کرنا ہے اب اس میں نقطہ کیا ہے علماء جلدی سمجھ جاتے ہیں نقطہ ہے کہ جب آدمی زمین پر چلتا ہے مثلا پشاور جانے والے لاہور جا رہے ہیں تو آدمی اتر جاتا ہے پھر وضو کر لیتا ہے وضو تازہ کرتا ہے چائے پی کر کھانا کھا لیتے ہیں 10-15 منٹ آرام کر لیتے ہیں لیکن جب آدمی پانی میں جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر پانی میں ٹھہرنا نہیں ہوتا ہے مسلسل آپ نے چلنا ہوتا ہے اب ٹھہریں گے تو فوراً ڈوب جائیں گے گویا نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے سارا دن کام کرنا ہے جس طرح پانی میں مسلسل چلنا ہوتا ہے اس طرح آپ نے بھی دن جو سارا دن گشتے کرنا ہے کام کرنا ہے رات کو بھی جاگنا ہے دن کو بھی کام کرنا ہے اس کا نام جہد مسلسل اس کا نام ہے مسلسل کام کرنا یہ نہیں کہ پھر ہم رات کو آرام سے سوئیں گے بھائی عوام کے لیے رات جو ہے آرام کے لیے علماء صلحاء مشائخ کام والوں کے لیے رات ہے عبادت کے لیے رات ہے اللہ سے لینے کے لیے دن دگنی رات چوگنی حالانکہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے دن دگنی دن تو کام ہوتا ہے رات کو آرام ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے کہ رات دگنی اور دن کو چوگنی ترقی ہونی چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں آپ کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہم نے اسباب پہ محنت کرنی ہے رات کو مسبب الاسباب سے لینا ہے ان کا پھر ہوتے چوگنی وہ جب دیتے ہیں تو چپر پاڑ کے دیتا ہے تو جتنے ہمارے بڑے گزرے ہیں وہ رات کو اللہ سے لے لیتے اور دن کو پھر صبح تقسیم کرتے تھے دن کو پھر صبح تقسیم کرتے تھے ہمارے حضرات جو اللہ نے ان کو قبولیت دی حضرت ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا ایک آدمی سے کہہ رہا ہے کہ جنت میں تمہاری بیوی میمونۃ السودا میمونہ جو کالی ہے وہ آپ کی بیوی ہوگی وہ جب جاگنے کے بعد سوچنے لگے کہ میری یہ جنت کی بیوی کہاں ملے گی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمس شام میں ایک شہر ہے
وہاں پہنچے تو لوگ سے پوچھنے لگے میمونۃ السودا کہاں ملے گی؟ وہ تو دیوانی ہے، وہ تو بکریاں چرا رہی ہوتی، بھیڑ بکریوں کے ساتھ ادھر ہوتی ہے شہر سے باہر۔ وہ ان کے پاس گئے، جب گئے تو وہ نماز میں مشغول تھی، اور ان کی بیڑیوں میں ان کے جو بھیڑ بکریاں تھی اور ساتھ بیڑیاں درندے وہ بھی ساتھ تھے، اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بیڑیاں یہ درندے ان کے بکریوں کو کچھ کہتے نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میمونۃ السودا کہنے لگی کہ آپ کی اور ہماری ملاقات تو جنت میں ہوگی، اب تو پہلے آئے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا کشف قلوب ہوتا ہے۔ ابھی حضرت نے ایک واقعہ سنایا، میں نے لکھا کہ ان کے والد صاحب سائیکل پہ جایا کرتے تھے، سائیکل پہ گئے یہاں سے پیسو، اور وہاں مولانا عبدالعزیز سے ایک شیخ تھے، تفصیلی واقعہ انہوں نے سنایا، یہاں سے پیدل سائیکل پہ گئے، ایک اور تھے ان کے ساتھ، جب پہنچے عصر مغرب کو چلے اور صبح تہجد کے وقت پہنچے، سحری کے وقت ان کا چہرہ بھی دوسری طرف تھا۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ عبدالغفار ابھی صبح کے وقت کیسے آنا ہوا؟ یہ کشف القلوب ہوتا ہے، یہ دلوں کا کشف ہوتا ہے، یہ دل کی ایک بات ہوتی ہے۔ جس طرح محبوب کا ارشاد ہے، جس طرح آپ لوگ آگے دیکھتے ہیں میں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر کی ایک صفائی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، عشق جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی، عشق مجازی عطا اور وفا سے بڑھتا ہے، منع اور خفا سے گھٹتا ہے۔ اب ان کو عطا کریں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ورنہ پھر مقابلہ، پھر بات ہی ختم۔ عشق حقیقی والوں کے پاس وفا و جفا کا فرق نہیں ہوتا، اللہ دے یا نہ دے اللہ سے وہ چون کے محبت کرتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض اللہ کی شان، یہ پہلے ڈاکو تھے، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی، توبہ کی، توبہ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت 30 سال صحبت ملی، 30 سال ان کی صحبت میں رہے، اتنا وہ آگے پہنچے اللہ کی محبت میں کہ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید آ کر ان کے دروازے پہ کئی گھنٹے کھڑا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے میں فارغ نہیں، اتنا اللہ سے ان کا ایک تعلق بنا۔ ایک دفعہ ان کی بیٹی چھوٹی سی تھی، چوٹ لگی انگلی کو، تو بیٹی آپ کو چوٹ لگی؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ نے میرے لیے ثواب کا انتظام کیا۔ اس دوران اس کا بیٹا آیا، چھوٹا سا، تو ان سے پیار کرنے لگے۔ جب پیار کرنے لگے تو بچی کہنے لگی ابو کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا ہے تو محبت تو کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی ابا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتے، یہ تو آپ کے دل میں اور چیزیں بھی بری ہوئی ہے۔ فضیل المیاد غش کا کر گر پڑے اور توبہ کی کہ یا اللہ میں آئندہ بچوں سے محبت کرنا عبادت ہے اور ان کو محبت دینا عبادت ہے، لیکن ان کا معیار اتنا بلند تھا کہ بیٹی کو عجیب سا محسوس ہوئی۔ عشق حقیقی والے عشق حقیقی والے ملامت سے بے نیاز ہوتے ہیں، عشق مجازی والے ان سے بدگمانی کا ڈر ہوتا ہے۔ عشق حقیقی والے اگر وہ کہتے ہیں اگر ہمارا راز کھل گیا تو لوگ قریب آ جائیں گے، اللہ کے در پہ آ جائیں گے۔ عشق مجازی والے کہتے ہیں اگر ہمارا راز کھل گیا تو لوگ ملامت کریں گے، لوگ ہم پہ اعتراض کریں گے۔
اللہ کا شان۔ عشق مجازی والے محبوب کا ظاہری قرب چاہتے ہیں، عشق حقیقی والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ جہاں ہے ہم جہاں ہے، اللہ کی بس ہمیں رضا حاصل ہو جائے۔ ایک اللہ عرش پہ، ایک اللہ کا پورے کائنات میں حکم چلتا ہے، حکم چلتا ہے اور بات ہے اس کو ایک تھوڑی تفصیل کہ مثلا ایک آدمی آیا کہ مسجد میں حضرت اقدس قاری محمد دلاور صاحب، کوئی آدمی باہر کھڑا ہے کہ مسجد میں ہے، اب کہتے ہیں حضرت اقدس قاری محمد دلاور صاحب مسجد میں ہے۔ اب مسجد کے محراب میں وہ کھڑا ہے، لیکن ان کا حکم پوری مسجد میں چلتا ہے، لائٹ آف کرو آن کرو، پنکھے بند کرو، پانی کا بور آن کرو بند کرو، صف بچھاؤ، پورے مسجد میں ان کا حکم چلتا ہے۔ وہ ہے مسجد کے محراب میں۔ اللہ رب العزت ہے عرش پہ، علی العرش استوا، لیکن ان کا حکم پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ چاہتے ہیں ان کا حکم چلتا ہے۔ عشق حقیقی والے، عشق مجازی والے، اللہ ہم سب کو اپنا عشق حقیقی نصیب فرما دے۔ عشق جس کو چسکا پڑ جاتا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس کچھ ایسے نوجوان بھی ہے، ہمارے پاس جب اعتکاف ہوا کرتا تھا، اب تو حضرت جی کے پاس آتے ہیں، حضرت اقدس مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے اعتکاف میں 100 سے زیادہ نوجوان ایسے تھے، 100 سے زیادہ نوجوان ایسے تھے کہ وہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ الحمدللہ اب بھی ہمارے ساتھ کچھ ساتھی اعتکاف میں ہے، چلے والے، کچھ ذکر سلوک کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ایک لڑکا 10 گھنٹے مراقبہ کیا کرتا تھا، آج کل ان کی چھٹیاں ہے، فارغ ہے، تو وہ 16 گھنٹے وہ اعمال میں مشغول رہتا ہے۔ ہمارے ہاں سروزی کی جماعتیں بھی تھی، تو کل وہ چلی گئی۔ ہمارے کچھ پرانے ساتھی تھے، پہلے میں مرکز میں وہ جایا کرتا تھا، تو کہنے لگے حضرت آپ کے جو ساتھی اتنے خاموشی ہے، رات کو دن کو سارا دن وہ مراقبے میں رہتے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کا عشق ہے، آپ کے ہاں دعوت کا غلبہ، ادھر عشق الہی کا بازار لگا ہوا ہے۔ کہتے کہ میں بہت متاثر ہوا، ویسے تو ہم شہری لوگ ہیں، کہتے لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ادھر بھی عشق کا ایک دکان ہے۔ وہ بڑا مطمئن ہو کہ الحمدللہ ادھر میں نے کوئی ایسی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ جس کو اللہ کی محبت کا چسکا پڑتا ہے، وہ رات کی تاریکی کے لیے اتنا منتظر رہتا ہے جیسے نوجوان کی شادی ہو جائے اور شب زفاف کا منتظر رہتا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، عین سلوک میں کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، تو ایک نوجوان تھا، وہ کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ حضرت مولانا محمد نثار فتحی نے کتاب لکھی ہے کہ وہ ہل چلا رہا تھا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے عشق مانگو۔ اس نے کہا بیٹا آپ برداشت نہیں کر سکتے، کہتے حضرت ایک ذرا تو مانگ لے اللہ سے میرے لیے عشق۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کہ اللہ ان کو اپنی عشق کا ایک ذرا نصیب فرما دے۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ابھی وہ گزر گئے، وہ لڑکا پہاڑ کی طرف چل نکلا۔ جب چل نکلا تو 3 مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس راستے پر دوبارہ آئے۔ جب دوبارہ آئے اس راستے پر، لوگوں سے پوچھا ادھر ایک نوجوان تھا، ہل چلا رہا تھا، کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ سے ملنے کے بعد تو چلا گیا اور پہاڑ کی طرف، تو وہ چلے گئے ان کے پیچھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اللہ کی طرف ہاتھ کیے ہوئے تھے اور اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا اوپر کی طرف۔
انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے جوان نے جواب نہیں دیا، اس طرح انہوں نے ہاتھ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے بار جب انہوں نے پھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جو آپ کے لیے اللہ سے عشق ایک ذرہ مانگا تھا، تو اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کی شان، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے نبی کہ جس کو میں عشق کا ایک ذرہ عطا کروں وہ آپ کے سوال کا جواب تو درکنار آپ کی طرف التفات بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اتنا ڈوب جاتے ہیں میری محبت میں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، بات لمبی ہو گئی، ہم اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم آپ سے صلح کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم کچھ اعمال کی طرف توجہ دیں کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کو شہوت کی مرض سے اللہ ان کے لیے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ یہ موبائل کا جو مسئلہ ہے، فتنہ ہے، اللہ ان کو توفیق دیں گے، اس میں زیادہ پھر وہ نہیں پنسیں گے۔ جو نوجوان روزانہ عصر کے بعد 5 مرتبہ سورۃ عما یتساءلون پڑھیں گے، عما یتساءلون 5 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ، اللہ رب العزت ان کی شہوت اللہ ان کے قابو میں دیں گے، بے قابو نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں 1000 جمع لکھی ہے، ملاقات ملاپ لکھی ہے، اب وہ شادی سے پہلے ضائع کرتے ہیں یا بعد میں تو آرام سے پہلے کریں گے تو نقصان ہوگا۔ تو اس عمل سے اللہ رب العزت نوجوانوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جن بچوں کے والدین زندہ ہے ان کو غنیمت سمجھے، ان کو نعمت سمجھے، ان کو اپنے لیے جنت کا دروازہ سمجھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس آج کل والدین آتے ہیں کہ پیر صاحب یا حضرت صاحب یہ وہ کہ ہم اپنے بچوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اتنا ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے بیٹے نے 1 ویلنگ کرتی ہوئے 7 مرتبہ ایکسیڈنٹ وہ کر چکا ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، کبھی پاؤں ٹوٹ جاتی ہے، کبھی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ان کا علاج کرنے کے بعد پھر وہ 1 ویلنگ کرتا ہے، میں تنگ آ چکا ہوں۔ تو خدا کے لیے اپنے والدین کی احترام کرے۔ اگر ایک والدین کے 5 بیٹے ہیں، جو بیٹا اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، ان کے خیال رکھتا ہے، وہ تمام بھائیوں میں سرفراز ہوگا۔ میں انشاءاللہ لکھ کے دیتا ہوں، آپ پھر لکھ لیں اپنے ساتھ کہ ایک بنو سے پیر صاحب ہے، وہ تھا بابا بوڑھا، انہوں نے کہا تھا وہ بھائیوں میں سرفراز ہوگا۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے، تو وہ بوڑھے والدین کا خیال رکھا کرو، اللہ کی ایک یہ نعمت ہے۔ اور بات ہے کہ جو آدمی اپنے رات گزارنے کے وقت بوڑھا آدمی تو وصیت نامہ لکھ لے، وصیت نامہ 2 دن گزرنے کے بعد پھر تازہ کر لے، وصیت نامہ کی میری یہ کام ہے، یہ چیزیں ہیں، وصیت کے بغیر نہ سوئے۔ جس بندے کے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے یا 5 بیٹیاں جو بھی ہے، اب زندگی میں وہ زمین تقسیم کرنا چاہتے تو سب میں برابر تقسیم کریں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کبھی اول بیٹیوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پاس آتے ہیں شکایات کہ اب حضرت اب ہمارا کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا عزیز اور دوستو، اللہ رب العزت آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے، اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات ادھر الحمدللہ مشایخ موجود ہے۔